رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 1 سے 3 تک کے ہم نے درس قرآن لے چکے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 4 سے لیں گے۔ آیت نمبر 3 میں دہرا دوں آپ کو۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے یعنی اللہ نے انہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہو چکی تھی کمانا بھی جائز ذرائع سے، سورسز ہمارے، خرچ بھی اللہ کے قاعدے کے مطابق کرنا۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے۔ ایمان والی اس طرح اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ قاعدے کون سے؟ جو قرآن میں موجود ہیں۔ پھر آیت نمبر 4، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے بڑی خاص بات، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے۔ کس کے طرف نازل کیا گیا؟ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا قرآن، اس پر ایمان لاتے، اس پر ان کو یقین ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ انسانی کلام نہیں، یہ حدیث ہے اللہ کی، یہ بات ہے اللہ کی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس وقت میں نازل ہو رہا تھا، وہی آ رہی تھی اس وقت۔ اللہ کے لیے اصل میں ایک ہی زمانہ ہے۔ اس وقت جو نازل ہو رہی تھی وہی، اس پر ایمان لا رہے تھے۔ بعد میں آج ہم ایمان لاتے ہیں کون سے کلام پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس پر، جس کا درس میں دے رہا ہوں، جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر، جس کے لیے ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے۔ بتایا میں نے، وہ الگ بات ہے ہم یہ جذبہ رکھنا، ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے قرآن کے لیے۔ ارے بھائی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ بس اس سے مردوں کو بخشایا جا رہا ہے؟ قرآن سے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، بار بار وظیفے پڑھنا، آیت کو لے کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، اور عمل سے خالی۔ جب عمل کا مورے کا آتا تو راہ فرار اختیار کر لیتے۔ یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب جو قرآن میں آیا نا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن، تو بار بار کیا صرف پڑھی جانے والی کتاب؟ بار بار عمل کرنے والی کتاب نہیں کہ جو بھی مورے کا آتا ہم سے کوئی قرض مانگتا، ہم دیتے اس کو، ہم سے کوئی گھر پر آ کے پاوڑا مانگتا، کوئی چیز مانگتا، بھائی دو ہے، دینا چاہیے، قرض بھی دینا چاہیے۔ لیکن جب وہ ایک بار مانگے، 2 بار مانگے، پھر اور پاوڑا مانگنے، ارے یار آپ میرے سے مانگتے کیا؟ میں ملتا کہ آپ ہمیشہ میرے سے مانگتے؟ اس کے یہاں بھی تو پاوڑا ہے، اس کے یہاں بھی تو ہے، وہ اس کے یہاں تو 4 پاوڑے ہیں، اس کے یہاں تو 4 گھمیلے ہیں، اور گھمیلا پاوڑا آپ مجھ سے مانگتے، یا قرض آپ مجھ سے مانگتے، بار بار میرے کو دینا پڑتا، میرے سے زیادہ مالدار آپ کے پڑوس میں رہتا، آپ کا فلاں رشتہ دار۔ ارے بھائی تو دیتا تو مانگتا نا وہ کوئی چیز، اس کی ضرورت ہے۔ تو سوال یہ کہ وہ جو ہے نا بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو بس بار بار پڑھی جانے والی کتاب تک کے محدود کر کے رکھ دی ہم نے قرآن کو۔ کیسی پڑھی جانے والی کہ بس عربی متن پڑھیں گے، مردوں کو بخشائیں گے، بس بڑی بڑی مجالس اٹینڈ یہ کریں گے، لیکن اس میں کیا ہے معلوم نہیں۔ جب اس کا ترجمہ نہیں معلوم، اس میں کیا بات پیش کی اللہ نے، تو کیا عمل کریں گے؟ تو بار بار عمل پڑھی جانے والی کا مطلب یہ کہ بار بار تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، ایز پر اللہ ڈائریکشن چلنا۔ تو بار بار پڑھی جانے والی کا مطلب یہ کہ ہم کوئی بھی عمل بار بار کرے، جب بھی کوئی مورے کا آیا، ماں باپ کی خدمت بار بار کرے، ہرس نہ کرے کہ میں دوائی لا کے دوں کہ آپ کی میڈیسین، میں دوا کھانا لے جاؤں کہ وہ 3 بھائی اور بھی تو ہے،
ان کو کیوں نہیں بولتے آپ؟ ارے تو چلتا تو تیرے کو بولتے نا، تو سنتا تو تیرے کو بولتے نا، یہ نہیں بار بار۔ اور وہ جو ایمان لاتے اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے قرآن، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، کہ قرآن پر بھی ایمان، اور جو پہلے کتابیں نازل ہوئی وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام پر، آئے نا انبیاء اکرام 1,24,000، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، توریت انجیل زبور، اور جو صحیفے، خاص طور پہ جو قرآن میں ذکر ہے توریت انجیل زبور کا، ایون قرآن پر بھی نہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ان انبیاء جن پر نازل، ان انبیاء اکرام پر بھی ایمان، ابراہیم السلام پر ایمان، موسیٰ السلام پہ ایمان، عیسیٰ السلام پر ایمان، داؤد السلام پر ایمان، آدم السلام پر ایمان، یہ کہ اللہ کے پیغمبر نبی تھے جو اللہ کا میسیج لائے، ان کتابوں پر ایمان جو نازل کی گئی پہلے، ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان تو ہے لیکن جو اس میں نازل ہوا یہ اس میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم قرآن کو چھوڑ دیتے، بہت دن پڑھ لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ توریت اور انجیل جو ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو پھر ہم کو کسی نے ایسا کہا تو لوگ ہم کو بتلاتے، لوگ مس گائیڈ کرتے کہ نہیں وہ پہلی کتابوں کو بدل دیے۔ ارے بدلے نہیں گئی تھی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، توریت انجیل زبور، اور یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دیا اللہ رب العزت نے، ان کتابوں کو بھی لیا۔ صرف قرآن میں تحریف جو آیت آتی کہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے، بدل دیتے اس کو رخ سے، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے۔ قرآن دیکھیں گے آپ رخ سے بدل کے اللہ کچھ اور بات پیش کرتا اور ملا کچھ اور بات پیش کر دیتا لوگوں کو۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا، حدیث میں ملے گا نا، میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کا مکلف میں نہیں ہوں، مطلب اس کی رسپانسبلٹی میرے پاس نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویوہار ہوئے، جو کہے، اس میں پھر بدل ہو سکتا، لیکن جو اللہ کی وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتی زندگی میں قرآن کو لکھا دیے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے لیا، پہلی کتابوں کو بھی لیا، تو ہمارا اس پر بھی ایمان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جیسا میں بتلاتا اور قرآن سے ثابت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کا، وہی پہلے کے انبیاء اکرام کو ملا۔ جب اس پر ایمان ہے تو کوئی یہ کہے یہودیہ عیسائی، یہود و نصارہ میں سے کوئی کہ بھائی ہم ایمان لائے نا ہم، لیکن ہاں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم وہ قاعدے کے مطابق چلیں گے، توریت انجیل کے اس کے مطابق چلیں گے، اللہ نے حفاظت کی اس کی ذمہ داری لیا نہیں کیا، تو بات لگتی ہم کو مناسب ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیے؟ آپ دیکھیں گے پادری کو، تو پادری خود پڑھتا، دوسروں کو پڑھانے کی چیز نہیں ہے، وہ ان کو وہ جو انجیل ہے انجیل نہیں پڑھاتا، ان کو بائبل پڑھاتا، ریڈ لیبل بائبل۔ وہی سلوک ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے، قرآن مت پڑھو، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن جو ہے علماء کے سمجھ میں آتا، علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، اس کے لیے 14-16 علوم ہونا، وہی چیز پلٹ کے قرآن کے ساتھ میں بھی وہی بڑھتا۔ اس کو یہ بولنا پڑے گا بھائی کہ ہمارا اس پر ایمان، اگر تیرا قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتا؟ میں ہمیشہ مثال دینا پڑے گا۔ کسی نے پہلے ہاتھ سے ڈرافٹنگ لکھا، کوئی لیٹر ڈرافٹ کرا، اب ہاتھ کے بعد میں یہ آیا کہ ہاتھ سے کاربن کاپی سے 3 کاپی نکالتا تھا، وہ مشکل سے دبا کے لکھتے ہوں گے، دیکھیے فطری دین ہے 3 کاپی، پھر ٹائپنگ آئے گی ٹائپ رائٹر، تو ٹائپ رائٹر سے کیا ہوتا کہ ٹائپ رائٹر سے 12 اور 14 پتلا کاغذ لگا ہوتے، ایک ساتھ ایک اسٹوک میں 13 کاپی نکل جاتی۔ اگر 24 لوگوں کو بھیجنے کا رہا تو 2 اسٹوک ہم ٹائپ کرو تو 24 کاپی نکل جاتی۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جیسا قرآن میں ہے نا، ہم تمہیں اور بھی سواریاں دیں گے، پھر کون سا سورس آیا؟ کمپیوٹر آ گیا۔ اس کے پہلے ہم ٹائپ کرتے تھے، وہ ٹینسل پر ٹائپ کرو تو ٹینسل سے بڑے مشکلوں سے
ٹینسل کہتے تھے اس کو، وہ ایک بار ٹائپ کرو اور بڑے مشکلوں سے اس کی کچھ 50-60 کاپی نکلتی تھی، وہ پرنٹ ایسا مار مار کے۔ بعد میں کمپیوٹر آیا، تو کمپیوٹر میں چاہے ہزاروں سے کاپی نکال لو، آپ لاکھوں سے کاپی نکال لو بیک وقت، ایک بار ٹائپ کرو اس پہ اسکرین پر، جتنی کاپی نکالنا ہے پرنٹر سے نکال لیجیے آپ، ہے نا۔ ڈرافٹنگ وہی جو ہاتھ سے لکھے تھے کسی کو لیٹر، وہی ڈرافٹنگ وہی جو ٹائپ ہوتی تھی، ڈرافٹنگ وہی جو کمپیوٹر سے ہے، وہی میٹر، اس کا وہی مطلب۔ ایک لیٹر کمپیوٹر سے ہے اور ایک پرانا لیٹر ملا ہاتھ کا لکھا ہوا، اور اس میں وہی بات ہے، تو کیا ہم اس کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے اس کو کہ ہاں یہ وہی چیز ہے۔ لیکن یہ کیا عقل مندی ہوں گی کہ جب کمپیوٹر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، کمپیوٹر مل گیا ہم کو، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ہاتھ سے لکھیں گے۔ وہ مسئلہ کہ قرآن نازل ہو گیا جب، وہی دن قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جس پر ایمان ان کا ہونا چاہیے، اور وہ ایمان لانے کو تیار ہے، پھر وہ کتاب کی کیا ضرورت، وہ کمپیوٹر کی کیا ضرورت؟ وہ اپنی محفوظ ہے، اللہ نے محفوظ رکھا اس کو بھی۔ لیکن جو ریسنٹ ماڈل آیا جو کمپیوٹر، اور پھر ایک سمجھ لیجیے کمپیوٹر کے بعد میں کوئی آلہ بنا ہی نہیں۔ تو ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری کتاب قرآن اللہ کی نازل کردہ۔ اس طرح ہم کو سمجھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ ہمارا ایمان ان کتابوں پر، لیکن ہم زندگی بسر کریں گے قرآن کے مطابق۔ اور آیت ہے قرآن میں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو، مطلب توریت انجیل زبور کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور گدھے جیسی کتابیں لا دے۔ ہے حفاظت کی ذمہ داری برابر محفوظ ہے، لیکن پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا انہوں نے۔ آیت آئی، اب جس پر نازل ہو رہا پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ان کا ایمان مکمل نہیں کہ اس یہود و نصارہ کا، کہ جب تک کہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں کہ جب تک کہ ہمارا توریت انجیل زبور پر ایمان نہ ہو، اور پہلے کے انبیاء اکرام پر۔ یہ اصل میں چیزیں ہیں، یہ فیکٹ کی بات ہے۔ قرآن کی آیت ہے، میں نے پہلے بھی پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دن ملا جو پہلے انبیاء اکرام کو ملا تھا۔ ان کو اگر وہ قرآن کے مطابق ایمان لائے اور زندگی بسر کرے جیسے قرآن میں قاعدے ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی تھا، آج بھی موجود ہے، مگر جب یہاں وہی موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر کیوں دیکھیں گے ہم وہ پرنٹ، پرانے والی پرنٹ ہاتھ سے لکھی ہوئی بولنا چاہیے؟ وہی میٹر اس میں ہے، ٹائپ کری ہوئی کمپیوٹر کا اس میں ہے۔ سمجھ لیجیے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو اگر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ایز پر قرآن میں جو موجود ہے اللہ انسٹرکشن، تو ان کو دوہرا اجر ہے۔ اگر ایسی عقل مندی کرتے تو ان کو دوہرا اجر ہے۔ ہمارا ایمان جب تک کہ ادھر ان کی کتابوں پر نہیں، پہلی انبیاء اکرام پر، تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں۔ لیکن ان کتابوں کے مطابق ہم کو اس کو دیکھ کے اس میں زندگی بسر نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ریسنٹ ماڈل آ گیا نا ہمارے پاس میں، پھر یہ بتلاتے کہ پہلے کے انبیاء اکرام کو نامکمل دین ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین ملا، اور آدھار یہ بتاتے اس کا کہ سورہ المائدہ کی جو آیت ہے نا، اس میں ہے سورہ المائدہ میں کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اللہ کا دین، زندگی گزارنے کا طریقہ تم پر مکمل کر دیا۔ تو یہ سمجھتے کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، نہیں میرے بھائی، پہلے بھی مکمل ہوا تھا۔ میں ہمیشہ بتلاتا، ایک جو پڑھاتا نا کوئی لیکچرر یا ٹیچر، ہر سال ہر بیچ کو بولتا ہو کہ میں نے تمہارا کورس کمپلیٹ کر دیا۔ ہر سال کورس جب کمپلیٹ کرتا ہو، کبھی مئی مہینے میں کہا تو آج مئی مہینے میں آج میں نے آپ کا کورس کمپلیٹ کر دیا، کبھی اپریل میں ہوا، اپریل مہینے میں تمہارا پورا کمپلیٹ کورس کر دیا میں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال بولتا تھا کہ پچھلے سال والوں کو انکمپلیٹ کورس سکھایا تھا اس نے، انکمپلیٹ کورس تھا، وہ کمپلیٹ ہی کورس تھا، لیکن ہر سال اس کو بولنا پڑتا۔ تو وہ آیت کا وہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کمپلیٹ دین ملا۔ یہ آیت اس میں بھی ہوں گی کہ تم کو کمپلیٹ دین ملا، ان کو کیوں انکمپلیٹ ملا؟ جب یہ سمجھتے انکمپلیٹ، تو پھر ہوتا ساری چیزیں کہ پہلے شراب حلال تھی، یہ ساری چیزیں آتی۔ پہلے حج بھی نہیں تھا، بعد میں آیا حج۔ ارے حج پہلے سے تھا میرے بھائی، یہ ہے معاملہ۔
اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن جس کا درس میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پر ایمان، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو پہلی کتابیں توریت انجیل زبور، اس پر، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر مرنوتر جیون، ایک دن مر جائیں گے اور حساب کتاب ہوں گا، دوبارہ زندہ کریں گا اللہ رب العزت، ہو جائے نا پہلے وہ جو 7 قیامت کی گھڑی، وہ منظر دکھیں گے، بعد میں پھر پوری انسانیت جو موجود ہے پورے کے پورے ایک شروع ہوں گا دھماکہ، سب مر جائیں گے، اس کے بعد میں دوسرا شروع ہوگا، تو وہ کتنے کب تک کی حالت رہیں گی وہ نہیں بتایا اللہ نے، لیکن جب دوسرا شروع ہوگا تو سب یکبا ایک زندہ ہو جائیں گے، کون؟ وہ جو موجود تھے، جیسے ابھی قیامت آ گئی، اب یہ دکھا معاملہ سارا، اب کیا کیا بتانا، اب پھر اس کے بعد میں دھماکہ، وہ ہم سب مر گئے، پوری دنیا کے لوگ، اب جب دوسرا سر پھونکے جائیں گا تو دوبارہ زندہ ہوں گے، تو ہم جو موجود مرے تھے، جنہوں نے قیامت دیکھی تھی، وہ بھی پہلے کے لوگوں نے تھوڑی قیامت دیکھی، ان کی موت ہی ان کے لیے قیامت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قیامت دیکھے گا، قیامت کی ساتھ، اور انبیاء اکرام میں اور اس وقت کے لوگوں نے، لیکن جب زندہ ہوں گے دوسرے سر میں، تو آدم علیہ السلام سے لے کے جب ہم مرے، ہم ابھی قیامت ہے، تو پوری انسانیت زندہ ہوں گی اور ان کا حساب کتاب ہوگا، یہ دن پر ایمان تو جاتا نا، آخرت کے دن پر ایمان، آخری دن جب وہ آخرت، جب حساب کتاب ہوں گا اس پر ایمان، جس پر آخری دن پر ابلیس کا بھی ایمان تھا، آپ بولیں کیسا؟ ابلیس کا، اس کا ایمان تھا، لیکن انسانوں کا ایمان نہیں، ملتے کیسے مر کے مٹی ہو جائیں گے، تو ناستک کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ پھر مانتے نہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، یہ ناستک جو دہری ہے، ان سے بات چیت بحث بھی ہوتی میری، بحث یعنی وچاروں کا آدان پردان، ان کی بات کو سمجھنا، اپنی بات سمجھانا، اپنی قرآن کی بات، پھر دوسرا یہ بگاڑ کہ وہ تو مانتے نہیں کہ پیدا ہوں گے، اور دوسرا یہ بگاڑ کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے، برادران وطن، ان کا یہ معاملہ کہ ہاں مر جائیں گے لیکن زندہ ہوں گے نا، تو کیا بن کے زندہ ہوں گے؟ جانور بنیں گے، وہ عذاب کی شکل میں، مطلب کوئی بندر بن جائے گا، کوئی کتا بن جائے گا، ایسا، یعنی وہاں بھی معاملہ وہ کہ سمجھو حساب کتاب نہیں ہوگا، بن گیا کتا، ہوگی بات ختم، ارے میرے بھائی دوزخ میں جائیں گا، کتا بن جائیں گا، بلی بن جائیں گا، تو کام تو جم گیا اس کا جو عمل کیا، کیونکہ کتے بلیاں تھوڑی زندے ہوں گے، انسان ہی زندہ ہوں گے، ایک انسان اگر غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارتا ہے، اور وہ اگر کتا بن کے پیدا ہو گیا تو کتا مٹی ہو جائے گا، سوال تو یہ ہے کہ انسان بن کے پیدا ہوں گا جب مزہ چکھے گا نا عذاب کا، دوزخ کا، یہ ہے، ہم کو بھی سمجھا دیا جاتا، قرآن کی آیت ہوتی کچھ، اس کے رخ سے ہٹا دیتے، تعریف کر دیتے کہ وہ فلانی قوم تھی، بندر بن گئی، سور بن گئی، سور بن گئے، بندر بن گئے تو بات ختم ہو گئی، سور بن گیا، بعد میں پیدا ہوں گا دوسرے سر میں، تو کیا ہوں گا؟ سور تھوڑی پیدا ہوں گا، سور بننے والا، بندر بھی نہیں ہوں گا، انسان دوبارہ زندہ ہوں گے نا دوسرے سر میں، تو بات تو ختم ہو گئی، عذاب سے بچ گئی، یہ ہے انڈائریکٹلی راہ فرار اختیار کرنا آیتوں سے، اور علماء حضرات نے لوگوں کو بتانا، ارے سور نہیں، سور کی صفت آ جانا، بندر نہیں، بندر کی صفت آ جانا، بندر کی صفت نقل کرتا، سور کی صفت، کاجو کشمش رکھ دو اس پر منہ نہیں مارے گا، میلے پر ہی منہ مارے گا، یہ ہے وہ حلال چھوڑ کے حرام پہ منہ مارنا، بڑا مزہ آنا حرام کرنے کا، یہ صفت ہے اصل میں، تو جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی دوبارہ زندہ، میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بتلا رہا تھا آپ کو کہ دوبارہ زندہ ہونے کا تو شیطان کا بھی عقیدہ تھا، اس نے بھی مانا تھا کہ اللہ کو بھی مانا تھا کہ اللہ ہے، ایک ہی ہے، مکال میں بازی ہوئی ڈالے، بہکاؤں گا چاروں طرف سے تیرے بندوں کو، سیدھے راستے بیٹھ کے بہکاؤں گا انسانوں کو، آگے سے پیچھے سے بائیں سے دائیں پر، مہلت دے اللہ مجھے، کب تک کہ مہلت دے؟ جب دوبارہ تو زندہ کرے گا انسان کو، مطلب ہر انسان جو مرے گا تو زندگی جب تک کہ بہکائیں گا، اور بہکاتا وہ ہمارے نفس کے ساتھ میں یا خون کے ساتھ میں، شیطان ابلیس، وہ جو حمزات ہے نا ہمارا، چپکا ہی ہے ہمارے کو، سب دنیا کے فائدے کی طرف اکساتا، جب تک کہ مہلت دے، مطلب
جسم اور روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ دوسرے سر میں. پہلے سر میں سب مر گئے، بعد میں دوسرے سر میں جسم و روح کے جوڑ ملیں گے. شیطان ابلیس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، جب تک کہ مہلت مانگی نا اللہ سے. لیکن ہم ایمان والے، وہ جو آتا نا، انہوں نے کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اللہ کی، اور گدھے جیسی کتابیں لا دے. ہمارے پاس بھی ہے. ایک کلپنگ دیکھا تھا میں نے، بچوں سے ایک ٹیچر پوچھتا چھوٹے بچوں سے کہ بھئی آپ کے گھر میں جو پڑھی ہوگی کتاب کوئی پڑھتا ہی نہیں ہوں گا، وہ ویسی کتابیں لا لینا ہمارے پاس میں، لا کے جمع کرانا، کہ جو گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں اس کو رکھیے، بس رکھیے، کوئی یوز میں نہیں ہے، ان یوز، پڑھتا نہیں کوئی اس کو. تو بچے لاتے ہیں، جو دیکھتا ہے اس کو، تو ہر بچہ قرآن لاتا ہے. ایک وہ کہانی طور پہ بتایا اس نے قرآن کی کیا اہمیت. قرآن لاتا تو اس کی آنکھ سے آنسو گر جاتے کہ یہ ہے وہ. پڑھتے کبھی تو سب سے زیادہ پڑھنے والی، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھنا، یہ بھی ہے گویا کہ اس کو رکھ دینا ایک طرف. تو جیسا انہوں نے گدھے سی کتابیں لا دی تھے نا، کوئی بات سمجھانے کی رہی، پردہ کیا ہے بھائی بتاؤ، زکوٰۃ کیسا دینا، تو فلاں مولانا کا پردہ پڑھ لو، زکوٰۃ، وہ ڈھکانے مولانا کا زکوٰۃ پڑھ کے معاملے میں بہت پیارا سمجھا، وہ پڑھ لو. عورت کا پردہ کیا ہے یہ پڑھ لو، فلاں پڑوسی کے کیا حق رہتے وہ کتابچہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو. ارے میرے بھائی وہ پڑھ لو، وہ سیکنڈ میں پڑھنے لگا ہو آپ. سب سے پہلے تو آپ قرآن کی آیت کوٹ کرو کہ قرآن پڑھ لو. آپ دیکھو نا سورہ نور میں کیا ہے پردے کے تعلق سے، ماں باپ کی خدمت کیسی کرنا، وہ سورہ پیش کرو، اس کا نمبر دیکھ کے کرو کہ بھئی اس میں ایسا ہے، یہ قرآن پڑھو نا، اس میں ہے نا. اس کے بعد میں پھر سیکنڈ میں آپ دونوں کتابیں، ٹرکوں سے کتابیں ملیں گی، لائبریری بھری ملیں گی آپ کو کتابوں کی. کوئی چیز کرے تو کتابچے ہاتھ میں تھمائے تھے، غلط نہیں ہے، لیکن فرسٹ پریفرنس قرآن کو دینا، سیکنڈ میں وہ چیز. الٹا کر کے سارا الٹا کڑون شروعات، جو مراٹھی میں ہے نا، الٹی کڑون شروعات. حدیث سے قرآن کو سمجھنا، ارے قرآن سے حدیث کو سمجھنا. کتابوں میں حدیث میں گڑبڑ ہو سکتی، ہوئی ہے کئی حدیثوں میں جو قرآن کی آیتوں کے خلاف جاتی. کتابچے بھی مولانا ہوتی کوئی چیز لکھ دیتے کچھ اور پردے کا. طلاق کا معاملہ رہا مسئلہ، ان کا کتابچہ یا کتاب پڑھو تو ہو گئی طلاق، منہ سے 10 بار بول دیا ہو گئی. عورت کا مسجد میں جانا ہو گیا معاف، مسجد میں مت بھیجو ہو گیا، اس کا جمعہ معاف ہو گیا عورت کا. یہ ساری چیزیں چل رہی ہے نا. سمجھیے، سوچیے، آپ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کیا، افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انہوں نے کیے تھے یہود و نصارہ نے. اور آپ سے کا قول بھی ہے، بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی، اور ان سے زیادہ گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسے ہوئے ہم. انہوں نے بھی پیٹھ پیچھے ڈالا تھا، ہم نے بھی قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ. تو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان ابلیس نے بھی ایکسیپٹ کرا، لیکن آپ کو حدیث ملیں گی. آپ بولیں گے کیسا؟ ہاں، قرآن سے ٹکرانے والی بخاری مسلم کی حدیث ملیں گی، قرآن سے ثابت ہے. شیطان ابلیس نے بھی ایکسیپٹ کرا کہ دوسرے سور تک کے مہلت دے، مطلب اس کے پہلے زندہ نہیں ہوں گا انسان. لیکن ہے حدیث میں کہ جب ہم جاتے مرتے دفن کرتے قبر میں 40 قدم نہیں گئے، تو ہے نا وہ گیم، من دینوں کا من ربوں کا، اللہ پوچھتا، ڈبل ایگزام مطلب. ہر وہ جب روح نکالا تھا فرشتے نے، تو اس ٹائم پہ جو سلام کرا، یا جس کو جھنجھوڑ کے نکالا، سلام نہیں کیا. سلام کرنے والے کی روح کہاں گئی؟ قرآن کی آیتوں میں سلام کرنے والے کی روح کہاں گئی؟ اوپر آسمان میں، علیین میں. اور جس کو جھنجھوڑ کے روح نکالا، اس کی پاتال میں، زمین کی تہہ میں، سجین میں. اب جسم و روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ قرآن میں 3-4 مقامات پر ہے، دوسرے سورہ میں، جس کو شیطان ابلیس نے بھی ایکسیپٹ کرا. لیکن نہیں، اس بات کو نظر انداز کرنا، کیونکہ ہم حدیث سے قرآن کو سمجھیں گے. قرآن سے حدیث کو سمجھو تو پتہ چلتا. حدیث کیا ہے؟ من دینوں کا من ربوں کا، 3 سوال ہوں گے، ڈبل ایگزام. یعنی جسم و روح کے جوڑ مل جائیں گے. کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ قرآن کے خلاف حدیث. اور وہاں پر جس نے جواب دے دیا پاس، جس نے نہیں دیا فیل. ارے پاس فیل تو وہیں ہو گیا تھا فیصلہ.
ابھی دوزخ جنت میں کوئی نہیں گیا. قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ یہ کہ داخل ہو جائے جنت میں. تو داخل ہونے کا مطلب ہم جیسے کسی کو بامبے بھیجتے ٹکٹ نکال کے، بھائی چلو بامبے گاڑی میں بیٹھا دیے، جاؤ بامبے پہنچ جاؤ، تو پہنچ گیا کیا بامبے؟ وہ تو وہ روح ہے، اس کو خواب کی شکل میں عذاب ہو رہا. اگر وہ دوزخی ہے تو جنت ہے، تو خواب کی شکل میں اس کو جنت کے نظارے دکھ رہے ہیں. یہ سمجھیں گے نا. جسم اور روح کو جب ملیں گے تو جنت والا جنت ہی جائیں گا، دوزخ والا دوزخ میں. یہ کیسا قبر میں زندہ ہو جاتے، قبر میں دوبارہ زندہ کرتے رہے. پھر وہاں بھی اعمال کی تجارت چلیں گی. روز آخرت میں اس کے اعمال اس کے سر، اس کے اعمال اس کے سر، اس کے ساتھ جو کیے ہوں گے. تو بڑے بڑے عالم مانتے اس چیز کو، وہ حدیث کو. اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ وہاں عمل کی تجارت نہیں ہوگی. پھر کیسا جو جنتی ہے اس کے ساری نیکیاں دوسرے کو چلے جائیں گی، وہ تو دوزخی بن جائیں گا. اور دوزخی پھر اس کے پورے ختم ہو جائیں گے. تو جو ایک دوزخی اس کے گناہ اس پر عائد ہوں گے، کہ فلانا آ رہا ہے اس کے گناہ لے کے چلے جا رہا ہے، اس کے لے کے چلے جا رہا وہ، اور اس کو نیکیاں مل جا رہی ہے دوزخی کو اس کے ساتھ کچھ کیا. تو جنتی بن گیا دوزخی وہاں پر عمل کی تجارت میں، اور دوزخی بن گیا جنتی. ایسا ہوگا. نیکیاں ایک دوسرے کو ویسا ہوگا. جبکہ قرآن کی آیت ہے وہاں عمل کی تجارت نہیں ہوگی. تجارت نہیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن سے ٹکرانے والی ایسی حدیث ہے. پھر حدیث کیا مسلم بخاری کی علماء کی اکثریت مانتی. کیا کرنا ٹکراتی؟ تو جو نہیں ٹکراتی اس کو ہم گلے لگاتے ہیں. پھر ہمیشہ کہتا میں منکر حدیث نہیں بننا. لیکن جو قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو وہاں تو ہم اس کا انکار ہی کرنا پڑے گا نا. ورنہ پھر آیت کا کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ شیطان ابلیس نے بھی ایکسیپٹ کرا کہ دوسرے سر تک کی مہلت دے. یہ بولا کہ جب وہ مرے گا قبر میں دوبارہ زندہ ہوں گا کر کے. دوسرا سر بولے گیا کہ جب جسم و روح کو جوڑ ملائیں گا اللہ تعالیٰ جب تک کہ مہلت دے. کیونکہ شیطان ابلیس کو معلوم تھا اس کے پہلے زندہ نہیں ہوں گا یہ انسان، دوسرے سر میں زندہ ہوں گا. تو اس نے یہ بولا کہ اللہ تو جب جسم جوڑ ملائیں گا، 3-4 جگہ وہ یہ چیز نوٹیفیکیشن آیا تو میں اس وقت تک کہ مہلت دے بہکانے کی. یہ تو ایسا ہے کہ جسم اور روح کے جوڑ مطلب قبر میں ملا رہا ہے اللہ. جب تک کہ قبر تک کے مہلت مانگتا تھا شیطان. لیکن ہے جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے بتایا میں نے، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوں گا. حساب کتاب کیا آدان پردان تھوڑی ہوں گا. جیسے ایک میں کوئی رزلٹ لگتا تو جو پیپر رہتا وہی پیپر کا رزلٹ لگتا. پیپر بدلے جاتا کہ اس کے اندر ہم نے جو کیے نا، جس میں جو مارکس تھے وہی سنائی جاتا. یہ پاس، اس کو اتنے مارکس، اس کو اتنے گریڈ سے، یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن. پیپر تھوڑی چینج ہوتا ہو. پیپر تو وہ جو جمع رہتا ہے اس پر ہی فرق صرف اتنا رہتا ہے کہ وہ پیپر کا لوگوں کو معلوم نہیں رہتا. وہ بعد میں لوگوں کو ڈکلیئر ہوتا ہے کہ دیکھو کون سے سبجیکٹ میں کتنے مارکس ملے. تو روز آخرت میں اصل میں وہی رہیں گا. وہاں پر تھوڑی کوئی جنتی دوزخی جنتی جانے والا ہے. وہاں تو ایک سبحان اللہ بھی نہیں بول پائیں گے ہم. قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ جو دوزخی رہیں گے کہیں گے اللہ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھے عمل کر آئیں. ہم کو بھیج دینا، ایک بار بھیج دے کہ ہم بہت اچھے عمل کر کے آئیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن کی آیت میں؟ ایک تو ہم تم کو دوبارہ دنیا میں بھیجنے والے ہیں نہیں، لیکن اگر ہم تم کو بھیج دیں تو بھی تم یہی سب کر آئیں گے جو ابھی کر آئے. اسی گناہوں کے تحت تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا نا، کون جنت میں جانے والا ہے، کون دوزخ میں جانے والا ہے. یہ بھی اس سے بھی واقفیت ہے اللہ کو. اتنا سمجھ لو دلوں کے راز اللہ جانتا. فرشتے جو لکھتے نا، تو فرشتے صرف عمل کی بنا پہ لکھتے. ہم نے کسی کو پیسے دیے، ہماری نیت کیا ہے، نیت فرشتوں کو معلوم نہیں ہوتی. میں نے کسی شخص نے، میں ہمیشہ مثال دیتا، 4 لاکھ دیا کسی کو، اور وہ 4 لاکھ کے بدلے میں اس کا نیت نمائش کی ہے، یا اس سے کسی خاتون کو پیسے دیتا، وہ 4 لاکھ سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا، اس کی نیت یہ ہے، تو فرشتہ تو اس کے عمل کی بنیاد پہ لکھیں گا 4 لاکھ کی نیکی. لیکن جہاں اس کا عمل نامہ کھلے گا تو نیت اللہ کو معلوم، اللہ بتائیں گا. فرشتے بھی خاموش رہیں گے. اس کی نیت، تیری نیت کیا تھی؟ اس کا یہ نیکی میں گنے جائیں گے تیرے 4 لاکھ، ارے 4 کروڑ بھی نیکی میں گنے جائیں گے. وہ عمل نہیں کیا تو نے، تو اس کا عذاب نہیں ملے گا کہ تو نے پریکٹیکل کیا نہیں. لیکن یہ جو نیت فرشتے کو معلوم نہیں تھی، اس کی نیکی لکھا ہے اس نے.
2%. عمل نہیں کیا، اس سے زنا نہیں کیا، لیکن تیری نیت کیا تھی وہ خاتون سے کرنے کی. گویا کہ 4 لاکھ نیکی میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ہم الیکشن میں کھڑے رہنے کے لیے اگر پیسہ خرچہ کریں گے تو وہ تمہارے غریبوں کی مدد کرے، اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گا وہ. پھر ہم کو یہ بھی ہم بیجا گمان نہیں کر سکتے. ایک انسان الیکشن میں کھڑا ہے لیکن اس کی نیت بھی ہے کہ میں الیکشن میں بھی آ جاؤں اور زیادہ خدمت کروں گا اور خدمت کے کام اس سے زیادہ انجام دوں گا. ابھی 10 لوگوں کی مدد کرتا، ابھی صاحبوں کے پاس جانا پڑتا مجھے کام کروانے کے لیے کہ بھئی یہ فلانا ہمارا خدمت خلق کا ہمارے محلے کا فلانا کام کر دو، ٹھکانا کام کر دو، لیکن میں خود ہی اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا کارپوریٹر بن کے یا کچھ بھی MLA بن کے، تو وہ ایک پلس پوائنٹ ملے گا. اس کی نیت اگر یہ ہے اور کھڑے رہتا ہے وہ کام کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی قانون بنانے کے لیے، طاغوتی قانون بنانے کے لیے، بے شک وہ الیکشن میں بھی کارپوریشن میں آتا تو ملیں گے اس کو ثواب. نیت پاک ہونا، دلوں کے راز اللہ جانتا، تو وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. پھر آیت نمبر 5، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے. پھر اللہ ایسے لوگوں کو سرٹیفائڈ کر رہا ہے، پرمانت کر رہا ہے ایسے لوگوں کو. جیسا پہلے کے 3 آیتوں میں جو پچھلے میں نے بتایا کہ جو ایمان والے اس طرح سے ایمان والے کہ اللہ کے دین کے مطابق چلیں گے اور دل کی آمادگی کے ساتھ میں، دل کی آمادگی کے ساتھ میں جو چلے گا. ایسا نہیں پیسے خرچ کر رہے، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، نیت کچھ اور، نہیں جمنے والا. یہی لوگ ہیں ہدایت پر. ہدایت یعنی ایکچول معنی میں جو اس حساب سے اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو وہ اصل میں ہدایت والے ہیں. ہدایت یعنی ہدایت کے معنی ہوتے انسٹرکشن. کس کی انسٹرکشن؟ اللہ کی انسٹرکشن. کون سی انسٹرکشن؟ کہ اے انسان تو اپنی زندگی کیسی گزارے، انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، اللہ کے قاعدے کے مطابق کیسا رہے. یہی لوگ ہیں ہدایت والے. ہدایت والے یعنی ایکچوئل انسٹرکشن والے، فیکٹ پر زندگی بسر کرنے والے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی پر بسر کرنے والے، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے. تو یہی لوگ اصل میں جو ایمان رکھتے، جن کا غیب پر ایمان ہوتا، پہلی کتابوں پر ایمان ہوتا، جو ساری چیزیں جو پہلے میں نے بتلایا، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی. کس کی ہدایت پر؟ وہ جو میں بتایا اپنے رب کی. رب یعنی پالنہار. پوری انسانیت کا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے. جہاں ہم سروس کرتے تو کیا وہ صاحب ہے کہ ہمارا پالنہار؟ وہ رب العزت پالنہار، مہربان، سب پر مہربان، رحم کرنے والا. کسی نے معافی مانگ لیا، ایسا رحم کرتا کہ جتنے گناہ کیے اتنی نیکیاں دے دیتا. دل کی آمدگی کے ساتھ معافی تو مانگے. یہود و نصارہ مخالفت کرتے ہماری، لیکن جب ایمان لایا سچے دل سے تو دوہرا اجر ہم سے بھی زیادہ. یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی. کس کی ہدایت پر؟ کس کے مطابق زندگی گزارنے والے؟ اپنے رب کی، جو سب کا رب ہے، ان کا رب جس کو رب مانے. ایکچوئل ان کو اللہ سرٹیفائڈ کر رہا ہے اپنے رب کی طرف سے. اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے. اور یہی لوگ ہیں کہ ہدایت پہ چل رہے ہیں، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا فلاح پانے والے، یعنی جب وہاں جائیں گے روز آخرت تو وہاں ان کو جنت ملے گی، ابدی جنت، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. بتایا میں نے. دوزخ ملے گی ہمیشہ دوزخ میں، جنت ملے گی ہمیشہ. لیکن نہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، میٹھا میٹھا ہضم ہوتا، دوزخ سے نکل جائیں گے نا. وہ جو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے وہ ایڈپٹ کر کے رکھے نا ایمان والوں نے بھی، یہ ہے کیونکہ حدیث ہے. یہ چیز بتایا پہلے اپنے رب کی طرف سے. یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے. فلاح یعنی جو ابدی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہی وہاں پر پائیں گے. ایسے ایسے انعامات دنیا میں بھلے اس کو کوئی خوشی نہ ملے، زندگی بھر محروم رہے کسی چیز سے یا کئی چیزوں سے، لیکن وہاں پرماننٹ جنت ایمان والے کے لیے. نام کچھ بھی ہو اس کا، نام سے مطلب نہیں. ہم سمجھتے کہ بس مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گیا تو وہی جنت میں جائیں گا، وہی مسلمان ہے. کسی کا نام کوئی دوسرا رہا تو ارے نام بدلو آپ. ارے بدل لیے اچھی بات ہے. عمر کے 50 سال میں ایمان لائے تو ختمہ کر دو. ارے وہ نہیں ہے میرے بھائی، کر لیا تو ٹھیک، لیکن کیوں اس کو پریشان کرتے ہو لے کے؟
ہم سمجھتے ہیں ایمان والے کے پیٹ میں پیدا ہوگا تو ہم چلے جائیں گے جنت میں، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اصل میں فلاح پانے والا ہے، اس کو وہاں جنت ملنا ہے۔ پھر آیت نمبر 6، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا یکساں برابر ہے ان پر، خواہ ڈرائیں آپ انہیں یا نہ آپ ڈرائیں انہیں، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ دیکھیے پھر انا، یعنی جب بھی انا آیا نا بے شک، تو سمجھ لینا اللہ دبا کے بول رہا ہے وہ چیز، بے شک، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، مطلب شک ہی مت کرو۔ قرآن کی جو بھی بات ہے، ہر بات اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ارے یار دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، شک کی گنجائش ہی نہیں، ہوں گے یہ سمجھو آپ۔ اب جتنا بتلانا چاہو نا کبھی تو وہ بڑھ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد آتا، ایک شخص کو کہے، اس کا ایمان ہی نہیں کہ ہم مر کے زندہ ہوں گے۔ میں بولے میں نہیں مانتا کہ مر کے ہم زندہ ہوں گے دوبارہ، کر رہے مٹی ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائیں گی۔ کتنا پیارا سمجھایا تھا انہوں نے۔ اس لیے آپ سے ہم کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم کا دروازہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی سمجھ لے تیرا ایمان ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہوں گا؟ تو نے غلط عمل کرا، تو بھی مٹی، میں اللہ قاعدے کے مطابق چلا مطلب تو میں بھی مٹی، تو میرا کیا بگڑا؟ میں بھی مٹی اور تو بھی مٹی، دونوں مٹی ہو گئے۔ لیکن جیسا میرا عقیدہ ہے، جو اللہ کی بات میں پیش کر رہا ہوں تجھ تک کے، اگر دوبارہ زندہ ہو گئے، جس پر میرا عقیدہ ہے، میرا فیت ہے جس پر، اگر دوبارہ زندہ ہو گئے تو پھر تیرا کیا ہوں گا؟ تو میں ہمیشہ کہتا اس پر مزاحیہ انداز میں، وہ جو ڈائلیگ ہے نا، کئی چیزیں ہم کو فلموں سے بھی سیکھنے کو ملتی۔ میں یہ نہیں کہوں گا فلمیں دیکھنا چاہیے، لیکن جو دیکھ چکے، پھر تیرا کیا ہوں گا کالیا، اے کالے کرتوت کرنے والے، اگر دوبارہ زندہ ہو گیا تو تیرا کیا ہوں گا؟ پھر اگر نہیں ہوئے تو میں تو مٹی ہو جاؤں گا، تیرے عقیدے کے مطابق بات ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر زندہ ہوگا تو پھر تیرا کیا ہوں گا؟ کالے کارنامے انجام دینے والے، ایسا عقیدہ رکھنے والے، وہ بات پیش کی انہوں نے، کتنی سالڈ بات۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا دروازہ کہتے تھے انہیں، حضرت علی کو۔ بے شک، دیر وار نو ڈاؤٹ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، وہ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا۔ دیکھیے انکار کرنا، کسی بات کا انکار کرنا، ایک وہ انکار کہ جاؤ ہم مانتے ہی نہیں قرآن کو، ایک وہ انکار کہ ہم قرآن کو مانتے نا، لیکن کچھ پر عمل کریں گے، کچھ پر عمل نہیں کریں گے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کو تیار نہیں، ایک وہ انکار، یہ انکار۔ اللہ کہتا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ نہیں، دوزخ میں سے نکل جائیں گے، یہ ہے انکار۔ کئی چیزوں میں ملیں گا آپ کو۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، یکساں برابر، یعنی ماننے سے انکار کریں۔ آپ سے ہم کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ دیوانے ہیں، طرح طرح کے چارجز لگاتے تھے۔ آج بھی ہم قرآن کی بات کرو، ارے یہ تم عالم ہے کیا؟ کون سے مدرسے سے فارغ ہے؟ تم کو تو اسلامی شاعر کا لباس بھی نہیں دکھتا، طرح تمہاری داڑھی تو چھوٹی ہے، ایک مشت داڑھی ہونا چاہیے نا، یہ بے تکے معاملہ۔ جب اس کو سمجھاؤ تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہوتا، لیکن نہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے ایک مشت کی داڑھی حرام ہے، لیکن نہیں، جس کی ایک مشت سے کم ہے تو اس کی داڑھی حرام ناجائز بتاتے۔ یہ جنرل انسان نہیں، عالم، سب عالم نہیں، لیکن ہے کچھ ایسے ہیرے، چھوٹی داڑھی، ناجائز حرام بتاتے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، یہ ہے کفر کرنا، یکساں برابر ہے ان پر، خواہ آپ ڈرائیں آپ انہیں یا نہ ڈرائیں آپ، یعنی آپ پسند کہہ رہا تھا کہ جو انکار کرتے نا تو ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں کہ دوزخ ہے، قیامت آئیں گے ایک دن، یہ وہ سارا معاملہ ان کو بولو چاہے مت بولو، ان کے لیے برابر ہے۔ یعنی ہم بولتے نا جو مثال آؤندے گھڑے پر پانی ڈالنا، ویسا ہے۔ ایک اللہ دلاسا دے رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرائے نہ ڈرائے تو ان کے لیے برابر ہے، یہ اللہ کو معلوم۔
لوگوں کے دلوں کے حال کہ وہ کافر کس قدر کافر ہے، یا آگے ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا، کہ زندگی پر ایمان ہی نہیں لائے گا کسی کے بولنے پر بھی، یہ اللہ کو معلوم۔ ہم کو دعوت ہم دینا ہے، ہم کو ہمارا کام کرنا ہے، دلوں کے راز ہم نہیں جانتے، ہم بار بار جب تک کہ سنیں گے ہم اس کو دعوت دیں گے، ایمان کی دعوت، عمل کی دعوت، ارے بھائی تو ایمان والا ہے، ایسا کرتا ہے یار، ایسا مت کرنا، تنقید کریں گے، تانا نہیں دیں گے، مومن تانا نہیں دیتا کہ اس میں سدھارنا کچھ بھی نہیں آئے اور ہم اس کو شرمندہ کرنے کی حیثیت سے بولے، اس کو حقارت سے، ویسا نہیں، تنقید کہ اس میں سدھارنا آ جائے، اللہ سے دعا کرنا پڑے گا۔ تو دلاسا اللہ دے رہا ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ آپ کے ذمے سے بات کو پہنچا دینا ہے، کیا آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ ہم نے تمہیں سردار یا داروغہ نہیں بنایا، آیت کا ٹرانسلیشن ہے نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سردار یا داروغہ نہیں بنایا، آپ کے ذمہ تو بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت تو ہم دیں گے، کیا اس غم میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ وہی آیت آج ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے کہ ہمارا اپنا رہے، اپنی اولاد رہے، رشتہ دار رہے، دوست رہے، کچھ بھی رہے، ہمارے سمپرک والے جو بھی، ساری بات ہم سے سنتے ہیں، ہم ہمارے سے کام کرا کے جاتے ہیں، ہم سے ادھار لیتے، سب کئی زیادہ ہم کام کرتے ہیں ان کا، لیکن جب قرآن کی بات پیش کرو تو نہیں بھائی، اس میں تو میں متفق نہیں ہوں، یہ معاملے میں آپ سے میں سہمت نہیں ہوں۔ ہم سوچتے یار ساری سرداری میری ہر بات مانتا، میرے یہاں کا نوکر جو بھی معاملہ تو ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، تو اس پر تھوپنا ہے۔ اسلام میں کوئی، دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ زبردستی ہم اس کو بولے کہ تیرے کو لانا ہی پڑے گا ایمان، یا تیرے کو ماننا ہی پڑے گا، بات پیش کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا کہ ارے یہ سمجھتا ہی نہ، ہم سمجھاتے پھر کوئی ارے میں نے سمجھایا، کوئی سمجھ نہیں سکتا بھائی، یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی حق نہیں، کبھی سمجھ گیا تو کس کی بات کب کیا سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا، اتنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھے، لیکن جب بہن نے قرآن پڑھی، ڈھونڈ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کے کہ آج تو کام ہی تمام، جب بہن نے پڑھی، واقعہ درج ہے نا بھائی، حدیث میں آتا نا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، کب کس کو اللہ کیا ہدایت دے دے، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو نہیں، کس مادھیم سے کیسی مل جائیں گی، کس کے ذریعے، ہر جو آسمان دیکھتا اس کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جاتی، کسی کو وہ، بس یہ چیزیں ہیں۔ تو ہم نا امیدی کفر ہے، امید رکھے، ہم اس امید پہ دعوت دیں، لیکن اللہ جو بتا رہا ہے، ایک اللہ ہم کو دلاسا دے رہا ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا یکساں برابر ہے، ان پر خواہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ ان کو ڈرانا چھوڑ دو، ان کو سمجھانا چھوڑ دو، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، جبر کرے گا، قہار ہے، یہ دوزخ میں جائیں گے، ایسا ڈرانا چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہے، پیش کرتے رہنا پڑے گا۔ لیکن جب وہ خود ہی سننا نہیں چاہتے یا اپنے کو الٹا اٹیک مارتے تو پھر وہ معاملہ کالو سلامہ بھائی جا، لیکن لڑنے کے لیے تیار ہوتے تو پھر جنگ بھی ہے، جہاد ہے، جنگ ہے، تیار ہو جاؤ، کوئی آپ ڈرائیں نہیں وہ ایمان لائیں گے، تو اللہ نے بتایا کہ وہ ایمان لائیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لاتے ہیں کبھی وہ، تو اس میں آپ جھرسو مت، آپ اپنا دل کو چھوٹا مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ کہہ رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے، آج یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے، ہر ایمان والے سے اس آیت کا تقاضا ہے۔ پھر آیت نمبر 7، مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے، اور اوپر ان کے کانوں کے، اور اوپر ان کی آنکھوں کے، پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ پھر اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے دلوں پر۔ اب مہر لگانے کا مطلب سمجھو کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، لیکن ہم کو یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ سوچے وہ اللہ کو معلوم کس کے دل پر مہر لگائی کہ وہ مرتے دم تک کہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن ہم نے سوچنا کہ ہم ہی بولنا شروع کر دیے، ارے یہ ایمان نہیں لاتا، عقیل بھائی اس کو سمجھاؤ مت، بیکار ہے، ارے کیسے علماء حضرات نے سمجھایا بھائی اس کو، ان کی تو نہیں مانا، اس نے اللہ نے مہر لگا دی، تیرے کو بتایا اللہ نے دل کا حال کہ مہر لگ گئی اس کے دل پر، تو اپنا دعوت دے، وہ سننا چاہ رہا ہے دے تو دعوت، بس تیرا کام ہے اپنا کام کرنا، مائنڈ یور بزنس، ہم اپنا کام دیکھو، ہماری عقل محدود، اللہ کی ساری صفات ہماری محدود، اللہ کی ساری صفات لامحدود، اللہ کے معاملے میں کیوں گھس رہے؟ کس کو مہر لگائی کس کو نہیں لگائی، اس لیے یہ نہیں بولنا ہے، کسی کو کافر بھی نہیں بول سکتے ہو،
نہ کسی کو دوزخی بول سکتے نہ جنتی، اس شکل میں کب وہ ایمان میں آ جائے وہ فرشتے کے آنے کے پہلے. جب فرشتے نے انٹری مار لیا تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا، جیسا اس کا فرعون کا. اب جا کے ایمان لاتا. قرآن میں آیا تھا، اللہ نے کہا فرشتے نے انٹری مارا، جب آتا جھنجھوڑنے یا سلام کرنے، اس وقت میں ایمان لایا تو اس وقت کا ایمان قبول ہی نہیں اللہ کو. اور وہ جب فرشتہ انٹری مارتا تو فرشتے کو معلوم ہوتا، اور اللہ کو نہ کسی نبی کو معلوم، نہ کسی رسول کو، نہ کس کو. دلوں کے راز اللہ جانتا، دلوں کا راز فرشتے بھی نہیں جانتا، فرشتے کو بھی دل کا راز نہیں معلوم ہوتا. تو یہ جو اللہ نے بتایا، اس آیت کو کیسا سمجھیں گے؟ دیکھیے ہر آیت کی گہرائی کو سمجھنا ہم نے، اور گہرائی کو ایسا سمجھنا کہ ایسا بھی نہ سمجھے ہم جیسا گہرائی کو سمجھتے بہت سے منکر حدیث، ایسا سمجھتے کہ یہ سرے سے گھستے سمجھنے کے لیے آیت میں، اور وہ سرے سے بات سمجھنا چاہتے اللہ کی اور ایمان کی بات، اور وہ دوسرے سرے سے جیسا پائپ ہوتا نا، پائپ کے ایک سرے سے نکلتے اور دوسرے سرے سے باہر نکل جاتے، ایسا باہر نکلتے کہ وہ آیت سے نہیں پورے ایمان سے باہر نکل جاتے. تو ان شکلوں سے بھی بچنا پڑے گا، کسی کے جھانسے میں آنے سے. مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں پر. اللہ بتا رہا ہے، ہم نے کوئی نہیں لاتا تو ہمارے دلاسے کے لیے بتا رہا ہے کہ اٹ میں بھی ہو سکتا اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہوں گی، ہو سکتا اٹ میں بھی ہو سکتا، تک کہ سب نے لگا دی. ہم کنفرم نہیں بول سکتے، لیکن اللہ لگاتا مہر. ہم کو اللہ دلاسے کے لیے بول رہا ہے کہ اس میں جھرسنے کی ضرورت نہیں. تم نے جو دعوت دی ہے، جو دے رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں اللہ کی بات، وہ پھر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں، تو تم کو اپنا اجر مل رہا ہے نا، اس میں تم کو اجر و ثواب مل رہا، تم کو تمہاری نیکیاں مل رہی نا. وہ لائے کہ نہیں لائے اس سے کیا مطلب آپ کو. اور اوپر ان کے کانوں کے. اب پھر آپ جو سمجھاتے تو ہم کو بھی لگتا ہے یار برابر غور سے سنتا، لیکن سننے کے بعد میں بھی اس کے عمل سارے ویسے ہی دکھتے. یہ بھی بولتا کہ سنا ہونا اچھی بات، آمین آمین بھی بولتا، پھر جا کے وہی کرتا معاملہ. تو اصل میں کیا ہو گیا، سنتا لیکن کانوں پر، اور اوپر ان کے کانوں پر بھی میں سنائی دیتا. قرآن میں دوسرے کے بھی آیا، میں بتاتا کہ یہ جانور کے مانند ہے، جیسے جانور کو پوری آواز سنائی دیتی. ایک جانور ہمارا کوئی بیل رہا ہے، کوئی کتا رہا ہے، ہم اس کو بولو کھائی کی طرف جا رہے، مت جائے گر جائے گا کھائی میں، اس کو سنے سب آتا زور زور سے، مگر اس کو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھائی ہے، اس میں گرنے کو میرا مالک منع کر رہا ہے. تو یہ ہے وہ، جیسا ایک بچہ ہوتا نا اسکول میں، میں نے تو دیکھا میرے بچپن میں، ہمارے ساتھی خود ساتھی آٹھویں میں پورا سنتا، ایسا لگتا بڑے غور سے سن رہا ہے سر کا لیکچر. اور سر جواب پوچھتے اس سے کہ چل تو جواب دے، ہیں ایسا کرتا ہے. وہ کیا میں نے کیا پوچھا تیرے سے، چل جواب مت دے، یہ بتا کہ میں نے تیرے سے کیا پوچھا اور میں کیا سمجھا رہا تھا. دیکھتے کیوں، پھر سر بولتے بتاتے تھے ہمارے. ایسا بیٹا یہاں تھا، پورا گھر میں دھیان تھا، چھٹی ہوں گی، کھانا کھاؤں گا، بعد میں گلی ڈنڈا لوں گا، جاؤں گا، پورا دماغ میں سوچ رہا تھا. تو یہ ہے، اس کے کان پہ مہر لگ گئی تھی. ماسٹر سمجھا رہا تھا ٹیچر، لیکن کان پہ مہر. ایسا یہ فطری دین ہے جناب اعلیٰ، فطری دین ہے، فطرت سے سمجھو. ہم بھی کبھی کبھی ہوتے کہ آفس میں کوئی چالو کسی کا لیکچر آفیسر سمجھاتا یا اور کوئی سمجھاتا، گھر میں غرق ہو جاتے، بیوی سے کوئی جھنجھٹ ہوگی تو میرے بات کا جواب دے دی یار، ایسا ہوتا کیا، فلانا کوئی معاملہ، بچے کو رشتہ ہے یار، وہ جہیز مانگے ہیں کہ یار. سوچتے کسی نے بولا ارے کیا سوچتے، ہاں کیا بولے معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ ہے وہ مہر لگاتے. ایسا ایمان کی بات، ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. جب ایمان کی بات چل رہی تو پورے کان لگا کے سنو. یہ سوچو کہ عمل کرنا ہے. یہ سمجھو یہ شخص اپنی بات نہیں بول رہا، اللہ کی بات ہے. یہ جنت و دوزخ کا معاملہ ہے بھائی، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، ہمیشہ والی زندگی کا کہ بول رہا ہے وہ. تو اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ دلوں جو نہیں سمجھنا چاہتا نا، تو مہر لگا دیتا اللہ تعالیٰ. جیسا ہم ہوتا نا، اب آپ کو یہ بولیں گے یار اللہ کیسا مہر لگا دیتا، اللہ نے تو نہیں لگانا چاہیے. ارے ہم فطری دین ہے، اللہ ہماری فطرت کے حساب سے بتاتا. ہم کسی کو منع کرتے نا، ارے مت جانا، اور وہ مت کرنا کام، ارے مت کرنا، منع کیا نا، بار بار منع کرتے، پھر بھی جاتا ہے منع، جا پھر جا مر جا کے. ہم خود بولتے جا مر، چلے جا مر، اب نہیں پکڑوں گا تیرے کو، اب نہیں بولوں گا تیرے کو. ارے تیرے کو آج کے بعد بولنا بند، بولنے کے بعد میں تیرے کو دکھ رہا سر بسر، پھر بھی. تو ہمارے بھی فطرت میں کبھی یہ ہوتا، تو فطرت کے حساب سے اللہ بتاتا. اور ہماری فطرت کے حساب سے ہم کو یہ تھوڑی معلوم رہتا کہ اب نہیں بولوں گا مطلب کیا
کسی دوسرے نے بولا تو توفیق نہیں ملیں گی کیا؟ اللہ کو تو معلوم ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ لگا دیتا اس کے دل پہ مور، چل اب راستہ بندے کا بورڈ لگ گیا، ہمارے دلاسے کے لیے بتلا رہے اللہ تعالیٰ، کچھ ایسی بھی ہے۔ اور ان کے کانوں پر سنتے مگر سمجھ میں نہیں آتا، جانور کے معنی، بلکہ جانور سے بھی نپتر قرآن میں بتایا۔ اور اوپر ان کی آنکھوں کے، اور آنکھوں پر بھی دیکھتے سر بسر کسی کو کہ یار اس نے غلط کرا، کیسا معاملہ ہو گیا اس کا، ارے یار وہ لڑکی کو چھیڑا اس نے، یہ کرا، لوگوں نے پٹ ڈالے، اس کے بعد میں بھی چڑی ماری کرتا، پھر بھی وہ حرکت کرتا، چوری کرتا، چور کو پکڑ کے مار کھاتا، چور سزا ہو جاتی، پھر آ کے پھر اور چوری کرتا، آنکھوں سے ٹک ٹک دیکھنے کے بعد میں بھی سدھرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے وہ کانوں پر مہر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، پردہ پڑ گیا جیسا آنکھوں پر، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ تو کیا ہے یہ؟ تو دنیا کا عذاب، یہ تو ٹریلر ہے ٹیمپروری، یہ جو کوئی مار دے رہا ہے کسی کو، کوئی سزا مل جا رہی ہے، پرماننٹ عذاب تو وہاں پر ہے، اللہ کے یہاں پر دوزخ میں جائیں گا، وہ چیز اللہ رب العزت نے بتایا یہاں پر۔ اب آج ہم یہاں تک کہ ختم کریں گے اس کو، ختم تو نہیں بولنا چاہیے، آگے یعنی آیت نمبر 4 سے 7 تک کے لیے ہم نے، اب ہم 8 سے آگے لیں گے انشاءاللہ۔ رمضان مہینہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلی بات تو یہ ہے قرآن کو پڑھنے، پہلی فرصت میں قرآن کو پڑھنے، اب پھر کیسا سمجھ کے پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے کے بعد میں کیا ہے، صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، قرآن کو پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے، اور سمجھ کے بعد میں بھی بات ختم نہیں تھی، اس پر غور و تدبر کرنے ایک ایک آیت پر، کہ وہ آیت میں ایکچوئل میرے لیے کیا میسیج دے رہا ہے اللہ رب العزت، اس پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں جب بات سمجھ میں آ گئی تو اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں یہ نہیں کہ عمل کر لیے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب جو بتایا میں نے، ایک بار عمل کر لیے، 8 دن عمل کرے، 90 دن غائب، پھر عمل کے بعد میں اس عمل پر جمے رہنے، موت تک کے جمے رہنے، نہیں تو ہوتا یہاں سے دور دور چلے جاتے کام کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے جائیں گے، وہ بھلے غیر مسلموں کو نہ دے، ایمان والوں کو تو اصلاح کے لیے جاتے، ہماری نماز درست ہو جائیں گے، ہم ایمان والوں کو سمجھاتے، گھروں ہاؤس ٹو ہاؤس، وہاں سے آتے 2-4 مہینے رہتا بس معاملہ، پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے، میں یہ دعا کرتا کہ وہ عمل پہ موت تک کے جمے رہنے کی، رہا تو پھر ان کے لے جانے والے بیچارے یہ بولتے او بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے، چارج کرانے جانا پڑتا۔ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ بیٹری چارج کرنے جاتے تو بیٹری چارج ہو کر آتی اور اتر جاتی، چارج ہو کر آتی اتر جاتی مقامی سطح پر۔ ارے مقامی سطح پہ لوگ ہیں نا، ان کو سمجھاؤ نا، دور جگہ جا کے اگر میں بولوں کہ بھائی رشوت نہیں کھانا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، بہت آسان ہے میں سمجھتا بولنا سمجھانا، اور ایک مختصر وقت کے لیے آ کے برابر ٹھیک رہنا۔ یہاں آفس میں بولوں میں رشوت نہیں کھانا، یہاں بولوں میں چوری نہیں کرنا، یہاں میں بولوں تو رشوت جو کھاتا تو یہاں بولنے میں بہت یہ لگیں گا، کوئی بھی بولے گا میاں پہلے خود تو رشوت کھانا چھوڑ، یہاں میں دلالی کا کام کرتا گا، پلاٹ کی دلالی جو بھی، تو یہاں بولوں میں کہ جھوٹ مت بولو، ادھر کون پہچانتا، یہاں تو میاں تم تو پہلے جھوٹ بولنا چھوڑو، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کو تو وہ بات ناگوارا گزرتی، کہو کچھ اور کرو کچھ۔ تو مقامی سطح پہ کام کرنا بہت کلیجے کا کام ہے، کہ ساری چیزیں ہماری پوری پکچر سامنے ہوتی، لیکن ہماری بے شرمی ہے، اتنا ہونے کے بعد میں بھی ہم مقامی سطح پہ کام کرتے، لوگ بیچارے یہ سمجھتے کہ بڑی معتبر شخصیت ہے، اپنا وقت لگا کر آیا، 3 مہینے آیا، 40 دن آیا، تو عزت کرتے، پھر بتاتے ہم کہ ہم بھائی ہم گئے تو نماز درست ہوگی، نماز پڑھنا، ارے میرے بھائی پڑھنا سیکھے، اس سے کوئی انکار نہیں، سورہ آ جاتے، پڑھنا آ جاتا، لیکن عمل کرنا سیکھے۔ نماز کی روح ہے بے حیائی برائیوں سے روکتی، تو جو وہاں جا کے بے حیائی برائیوں سے رکا تو واقعی میں اس کا جانا کچھ مناسب ہے۔ خود کے لیے، دوسروں کے لیے اگر وہ سوچے تو دوسروں کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں جو ہے اپنے ان کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا کیا آپ کا، جو دور تک کے جا رہے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا نا کہ ہمارے پر جو ہمارے سمپرک میں ان تک کے بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ دور دور جا کے نہیں ہے ذمہ داری، وہاں جائیں گے نہیں گئے تو اللہ پکڑ کر لیں گا، ویسا نہیں ہے۔
میں جو میرے سمپرک میں ان کو اسلام میں سمجھاؤں. اب سوال یہ دور دور سورسز ہیں، ہم تمہیں اور بھی سواریاں دیں گے یوٹیوب کا، تو میں یوٹیوب پہ پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا تک کے پہنچا رہا ہوں میں، کیونکہ سورسز موجود ہیں، دیا اللہ نے سواری. لوگ یہاں بیان کریں گے، مسجد کے ممبر سے بیان کریں گے، کیوں نہیں یوٹیوب پہ ڈالتے آپ؟ ڈالو نا، کم سے کم اللہ کو یہ تو بولنے کو ہو جائے گا کتنے بھی لوگ دیکھیں، 4 لوگ دیکھیں نا، نہ دیکھیں نا لاکھوں، لیکن یہ تو ہم اللہ کو کہہ سکیں گے کہ اللہ میرے جتنی استطاعت تھی. قرآن میں آیا تھا نا، اللہ کسی بھی بندے پر کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت یعنی کیپیسٹی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو میری یہ کیپیسٹی تھی کہ کوئی ڈائس پر مجھے یہاں میں جو بولنا چاہتا تھا، جن کے ساتھ کام کیا میں نے، وہ بولنے نہیں دیتے تھے مجھے، تو میں نے یوٹیوب پر بولنا شروع کیا. میرا کون روک سکتا ہے یہاں میرے کو؟ پوری دنیا کے لوگ سن رہے، دنیا کے کتنے سن رہے، سوال یہ نہیں 4 لوگ سنے نہ سنے نا، بس میری اتنی استطاعت ہے، میں کیوں جاؤں گا یہاں سے اڑ کے دور دور جاؤں گا. اور میرے جو آس پاس والے ہیں تو ان کے سوالوں کا جواب دیتا، ان سے پوچھتا، میرا گھر کھلا رہتا، کبھی بھی آپ اینی ٹائم وقت دو. آج بھی کہہ رہا ہوں میں، آپ بولو کہ فلانی بات سمجھنے کی ہے یا سمجھانے کی ہے میرے کو، ویلکم. آپ آؤ دن بھر، باہر گاؤں کے ہے تو کھانا کھاؤ، اگر یہاں کی بھی ہے دن بھر مجلس رہی تو کھانا میرے سے کھاؤ آپ. ابھی تو یہ طاقت ہے میری کہ میں کھلا سکتا، کل نہیں رہیں گی تو میں بولوں گا کہ بھائی اتنی استطاعت نہیں ہے میری کھلانے کی، کوئی اور بندہ کھلا دے گا. آج تو اگر سمجھنے کے لیے 4-5 گھنٹے کے لیے دن بھر بیٹھنے کے لیے کوئی آنا چاہتا ہے، کسی بھی بستی کا، کسی بھی گاؤں کا یا شہر کا بھی، تو آئے 8-10 لوگوں کو انشاءاللہ کھانے کے ساتھ میں ان کی ضیافت بھی ہوں گی، جو بھی میرا غریبی لائق جو ملے گا کھانے کا. لیکن 5-7 گھنٹے دے، کم سے کم 5-7 گھنٹے دے، کھانا بھی کھائیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، مطالعہ قرآن لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جو ہے عمل کرنے اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے، خاص طور پہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.